یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، چوکنے رہتے ہیں منافق۔ یحذر کا لفظ حذر سے ہے، حا ذال را، جس میں دونوں معنی آتے ہیں، ڈرنا بھی اور احتیاط کرنا بھی، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔ کس بات سے؟ ان یہ کہ تنزل نازل کی جائے، علیہم ان پر، یعنی اہل ایمان پر، سورتن کوئی سورت، یعنی قرآن پاک کی کوئی سورت، تنبئہم جو آگاہ کر دے گی ان کو۔ تنبئ کا لفظ نبأ ان سے ہے، اور نبأ کہتے ہیں خبر کو، یعنی بتا دے گی انہیں، خبر دے دے گی ان کو، کس چیز کی؟ بما فی قلوبہم، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کن کے دلوں میں؟ منافقین کے۔ کیا ہے ان کے دلوں میں؟ منافقت، کہ جو ان کے دلوں میں منافقت میں سے ہے اس کا پتہ اہل ایمان کو چل جائے گا۔ کس طریقے سے؟ سورت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اتارے گا، یعنی منافقین کو اس بات کا ڈر رہتا ہے، خوف کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں متردد تھے، ڈاواں ڈول تھے، ہچکچاتے رہتے، شک میں تھے۔ تو کبھی ان کو یہ خیال آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر سچے رسول ہیں اور ان پر وحی آتی ہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے خلاف سب باتیں ان کو بتا دی جائیں کسی بھی قرآن کے حصے میں۔ اور خاص طور پر منافقت میں سے وہ چیز جس میں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں منافقت تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ اس منافقت کی بنا پر وہ اہل ایمان سے مذاق کرتے تھے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی، تو غزوہ تبوک میں اگرچہ زیادہ منافقین ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن جتنے ساتھ گئے وہ راستے میں اپنا ہی ایک گروپ بنا کے رہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، عیب زنی کرتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اور پھر ان کو یہ فکر بھی ہوتی کہ جو کچھ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ راتوں کو بھی بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے الگ ہو کے مخلص اہل ایمان سے، تو انہیں ڈر ہوتا کہ یہ سب باتیں کہیں پتہ نہ چل جائیں۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے قل استہزئوا، قل کہہ دیجئے، استہزئوا مذاق اڑاؤ، یعنی دھمکی کے طور پہ کہا جا رہا ہے، اور مذاق اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج، بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ما تحذرون جو تم ڈر رہے ہو یا جس سے تم خوف کھا رہے ہو، یعنی اللہ تمہاری منافقت ظاہر کرنے والا ہے، تمہارے نفاق کو کھولنے والا ہے، تمہارے وہ چھپ کے کیے جانے والے مذاق اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی، وہ سب سامنے آ جائے گی۔ سورۃ محمد میں بھی آتا ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہ کرے گا؟ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ اور جو حسد اور بغض بھرا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آئے گا؟ آئے گا، وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے کہ جس سے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسے عربوں کا آپس میں لڑنا؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پر افسوس ہے۔ اور اسی طرح جب ایک مخلص مسلمان نے روانگی سے پہلے ایک مٹھی کھجور دی تو کہا کہ یہ اس مٹھی کھجور سے جو صدقے میں دی گئی تھی روم فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا ہر عمل، ہر قربانی ان کی نگاہوں میں ایک کھیل اور مذاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب کچھ کھول دیا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے
پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا، کیونکہ ان کی اولادوں میں سے بعض مسلمان تھے اور ان کے نام یا ان کا کھلنا ان کی اولاد کے لیے باعث عار تھا۔ لیکن علامات سے منافق صاف پہچانے جاتے تھے، جیسے کہ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے بات کے انداز سے، طرز کلام سے پہچان جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ نام نہ بھی بتائے جائیں تب بھی ان کی حرکتیں، ان کے انداز اور خصوصاً ان کے بات کرنے کا اسٹائل جو ہے وہی ان کے دل کے راز کھول رہا ہے۔ اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے اندر کا پتہ دیتی ہے۔ اگر کوئی مخلص ہے تو بھی، اور اگر کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو بھی۔